عزیزان گرامی، آج میرے درد دل کا دن ہے اور میں اپنے درد دل کو بیان کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری کڑی باتیں بھی بڑے ہمت سے سنتے ہیں۔ نمبر ایک، میں اگر جمعہ پڑھانے آتا ہوں تو آپ پر احسان نہیں کرتا، لیکن ایک توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیا کیجیے، اور یہ آپ لوگوں کی 14 سال کی دعائیں کہ اللہ نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب میں ذاتاً کچھ نہیں ہوں، اگر یوں دیکھیں تو شبیر میثمی یا شبیر لاکھانی جو ہے اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب میری حیثیت مکتب کی حیثیت ہے، یہ پنکھا بند کر دیجیے گا، میری حیثیت مکتب کی حیثیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کوئی سمجھے کہ میثمی صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں۔ ایک شخص آیت اللہ بہجت کے پاس ظاہراً آیا اور کہا کہ آغا صاحب معذرت، میں نے آپ کی غیبت کی ہے، معاف کر دیجئے۔ قابل غور ہے میری بات۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو بہجت شخص ہے اس کی غیبت کی ہے، تو ظاہر ہے کہ، لیکن وہ بہجت جو مرج تقلید ہے تو وہ تو امام زمانہ کا ایک نوکر ہے، تو جس کا نوکر ہے اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی۔ میں اپنے آپ کو وہاں نہیں پہنچا رہا، پھر کلپ کٹے اور بولے دیکھو اپنے آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے۔ میں آپ کے بھی پیروں کی مٹی نہیں ہوں، اس میں کوئی مجھے افسوس یا کوئی وہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے آپ کے ہر ایک کے ہاتھ چوموں، اس لیے کہ کئی گنا زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے پاس مجھ سے زیادہ مقام ہے اور ہوگا۔ میری یہاں اتنی کوششیں، وہاں غلطیاں بھی ہوں گی، حساب بھی ہوگا، صرف اس کی ذات سے توقع رکھتا ہوں کہ، کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، اگر وہ معاف کر دے گا تو بہت اچھا ہوگا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ حجرات، آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ بہت اچھا رہتا تھا ایک زمانے میں، جب میں بھی ڈاؤمٹل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا تو قوم سے عالم دین آتے تھے تو وہ سورہ حجرات کی تفسیر کرتے تھے۔ اسی کہ سورہ حجرات معاشرے میں رہنے کے اخلاق اور رسول اکرم کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے وہ بتاتا ہے۔ اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اے ایمان والو، نہ فاسقوں سے خطاب ہے، نہ یا ایھا الناس سے خطاب ہے، یا ایھا المسلمون خطاب ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو ذرا تم تحقیق کر لینا۔ کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو تم تحقیق کر لینا۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے، ایسا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو تم کسی قوم کے بارے میں جہالت سے کوئی بات کر جاؤ اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ ارے یار میں تحقیق کر لیتا تو کیا ہوتا۔ آیت کچھ واضح ہوئی؟ حضور اکرم کے زمانے میں اللہم صلی اللہ علیہ کسی قوم کے بارے میں کسی نے خبر دی، ارے وہ تو رسول اکرم کے خلاف یہ سازش کر رہے، لوگ کھڑے ہو گئے، چلو بھائی آیت نازل ہوئی، بھائی تحقیق تو کر لو، انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی ہے۔ بعد میں تم وہاں پر لشکر لے کے پہنچو تو بولے ہم تو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ واقعہ اس زمانے کے لیے، لیکن اپلائی ہر زمانے میں ہوگا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بس حضور اکرم کے زمانے میں ایک چیز آئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے پہلے میں نے قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ عرائض پیش کیے تھے آپ کے سامنے، ایک خطبہ پیش کیا، اس میں ایک سبق لسانی ہوئی جس میں نے عذر خواہی کی۔ انسان ہے، بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبق لسانی ہو سکتی ہے۔ اہل سنت کے علماء نے رابطہ کیا اور کہا کہ جس میثمی کو ہم 17-18 سال سے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس سے اس چیز کی ہم توقع نہیں کر رہے تھے جو کلپ کاٹ کے چلائی گئی ہے۔ اب دیکھیں اہل سنت کہ بھائی میرا کیا احترام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ذرا اصل خطبہ سنو کہ واقعاً میثمی اس عقیدے کا ہے
تو پھر آئندہ اس کے ساتھ بیٹھنا منع کر دیں ہم. صحیح ہے, اللہ نہ کرے وہ جو سب کے لسانی ہوئی اس عقیدہ کا ہو تو پھر آپ بھی مجھے نہیں جوڑیں گے کہ بھائی نکل یہاں سے. قرآن کے اندر تو یہ سوچتا ہے نا, ایسا ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں آ کر ایسا کوئی عقیدہ بیان کروں تو میرا تو جوان فوراً کھڑا ہو جائے گا. یا تو آپ ثابت کریں یا پھر یہاں سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب ذمہ داروں کو بٹھایا تو انہوں نے کہا بھائی ایک تکفیری نے اس میں سے ایک سب کے لسانی ہے, دیکھیں کتنی اہمیت ہے میرے لیے, ایک سب کے لسانی کا جملہ نکال کے اس پہ پوری تقریر کر ڈالی اور اس پر جو ہے وہ اہل سنت کے علماء کو بھیجا کہ دیکھو تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو, یہ ایسے ایسے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں کسی کے ذریعے پیغام بھجوائے, اگر آپ ایک چھوٹا سا بیان دے دیں کہ یہ سب کے لسانی ہے, ہمیں تو پتہ چل گیا کہ کیونکہ دوسرا خطبہ بھی بعد میں آپ کا آ گیا کہ بات واضح ہے, تو بیچ میں سے چیز نکال کے چلا دی گئی. اچھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے میری نشاندہی کی. میں نے فوراً ہی ایک چھوٹی کلپ چلائی کہ میری سب کے لسانی ہوں, میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اگر کسی کی دل آزار ہوئی ہے تو میں معذرت خواہوں, میں چھوٹا تو نہیں ہو گیا نا. اب ایک صاحب جو بڑے محترم چلتے ہیں قوم و ملت میں اور بڑا, انہوں نے خود کہا کہ ایک کلپ آئی ہے ہمارے پاس اور اس میں مثلاً یہ آدمی جو ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے وہ کہ 17 منٹ میرے خلاف جمعے کا خطبہ چلا. کیا ان صاحب کو قرآن کی یہ آیت یاد نہیں تھی کہ ایک تکفیری آ کے ایک بات بھیج رہا ہے, اس کی بات کو سن کر ایک آدمی 40 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے. میں معصوم نہیں ہوں لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے جن کو نقصان پہنچے. اگر کبھی میں نے کوئی چیز کی ہے بول پہ تو میں نے بڑے علماء کو جا کے بتایا کہ یہ ہونے جا رہا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میری عزت رکھی. اور ایک وقت آیا کہ جب مولا کائنات کی شان میں توہین پہ توہین ہو رہی تھی تو مجھے اپنے مزاج کے خلاف اٹھ کے بولنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی کہ پوری دنیا سے مومنین نے مجھے مبارکباد اور شکریہ کے پیغام دی کہ آپ نے, حتیٰ علامہ طالب جوہری صاحب علیہ مقام کے فرزند محترم نے ایک جگہ مل کے کہا کہ میثمی صاحب ایک تاریخی ایسا کام آپ نے کر دیا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے سوال بنے گا اور لوگ یہ پوچھنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ کون تھے جنہوں نے امیر المومنین علی پر لعن کروایا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن بجائے, اچھا سلام ہے میرے گلگت کا جوان تھا, اس نے خط لکھا ہے ان کو کہ میں تو آپ کو اتنا بڑا عالم دین سمجھتا تھا اور آپ نے لے کر ایک ایسی چیز کر دی کہ جس کی حقیقت نہیں ہے. ایک وقت حقیقت ہو نا, اس کے بعد نیا سلسلہ شروع ہوا. پچھلے ہفتے میں نے اس شخص کے بارے میں نام نہیں لینا چاہتا جس نے ہمارے مکتب کے لوگوں کی اور مکتب کی توہین کی, اور میں نے واضح طور پر دیا, اس کو بھی آدھا کاٹا اور لگا دیا کہ لو جی نمک حلالی کرنے کے لیے میثمی جو ہے وہ اہل بیت کے دشمن کی حمایت میں نکل آیا. میں کہتا ہوں واقعاً اللہ تعالیٰ, میں تو نہیں کہوں گا اللہ ان پر لعنت کرے, مومنین ہیں, لیکن اللہ ان کی ہدایت کرے. شخصیت بڑی مشکل سے بنتی ہے لیکن شخصیت کو توڑنے کے لیے ایک جملہ اگر اس نے وہ کیا ہے, ایک جملہ شخصیت کو ختم کر دیتا ہے. میں اپنی بڑی بات نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے, میرے والدین مرحومین کے دعاؤں سے, میرے استادوں کی دعاؤں سے ایک توفیق دی ہے میرے پاس توفیق. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, رسول اللہ کا, اہل بیت کا شکر ادا کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان لوگوں سے سوال, ایک اور بھی چیز نکلی ہے جس میں مجھے شہنشاہ بھائی کو, کچھ اور لوگوں کو ایک خاص عنوان سے خطاب کیا گیا. میرا شکوہ غیروں سے نہیں ہے, میرا شکوہ اپنوں سے. کہ عجیب بات ہے, ایک چیز آئی تو تم نے ٹھک کر کے فارورڈ کر دی. یعنی ایک فاسق نے ایک چیز بھیجی تو بجائے اس کے کہ میری فیس بک پر آ کر تم چیک کرو کہ یار یہ میثمی اتنا فاسق نکلا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, چل دیکھ تو لیں, انہوں نے آ کے ٹھک کر کے اتنی آگے چلائی کہ جناب ایک جگہ میں پہنچا تو کہا کہ میثمی صاحب ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے بارے میں نے کہا اگر میں نے قرآن مجید کے بارے میں بات کی تو آپ میرے سامنے کھڑے کیسے ہیں, چاقو لیجئے میرا پیٹ پھاڑ دیجئے. کہا نہیں شاید کوئی غلطی. میں نے کہا یہ شاید کوئی غلطی ہوئی نا, آپ نے چیک کیا,
کہا اتنا ٹائم نہیں ملا. میں نے کہا اس فاسق کی بات کو سننے کا آپ کو ٹائم مل گیا, اس فاسق کی بات پر جمعے کا خطبہ دینے کے ٹائم مل گیا. اور پھر کچھ میرے بہت ہی نزدیک کے, میں نہیں کہتا میں نے ان پہ کبھی احسان کیا, لیکن نزدیک کے وہ اس بات پر اٹے ہوئے تھے کہ نہیں یہ انہوں نے کیا, یہ ان کا عقیدہ ہے. اور پھر علماء نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ایک آدمی 40 سال 42 سال سے خدمت کر رہا ہے, 14 سال سے خطبے دے رہا ہے, 17 18 سال سے ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے, پھر اس کی فیس بک پہ اس کی چیزیں کلیئر پڑی ہوئی, لیکن کیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ, کچھ ہے میرے بارے میں, حسد ہے مجھے نہیں معلوم, کچھ اور مسائل ہیں مجھے نہیں معلوم. میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ جس نے میرے خلاف چھپ کے کھل کے سامنے سوشل میڈیا پہ جو بھی کام کیا ہو, آج 1:11 پر جمعے کے خطبے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے انہیں ہدایت دے, ورنہ ان کا حساب بہت بھاری ہو جائے گا. آپ کی دعاؤں سے یہ حقیر سال میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کی توفیق حاصل کرتا ہے. سادات کے جن کے واش رومز نہیں ہیں, میں احسان نہیں جتا رہا, لیکن بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. کبھی آپ میں سے کوئی, آپ سے مراد گئے ہیں پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے دیہاتوں میں جہاں پر آپ کو پتہ چلے, ہم ایک بار, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس امانتیں پہنچاتا ہے تو ہم امانتوں کو استعمال کرنے کے لیے جاتے ہیں ذمہ داری سے کہ بھائی صحیح جگہ پہنچے, پانی کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کہ سیدانیاں واش روم جانا تھا. کہا مولانا یہاں تو کھیت میں جاتے ہیں. میں نے کہا لیڈیز بھی کھیت میں جاتی ہیں. میرے بھائیوں, سادات کا پورا علاقہ تھا, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا یہ سیدانیاں, یہ رات کو یہ جنگل میں, یہ کھیتوں میں. کہنے مولانا ہم لوگ دیکھیں گھر کا پردہ, دروازہ نہیں پردہ لگا کے بیٹھتے ہیں ہم. اس وقت سے میں نے عزم کیا کہ پالنے والے میں جناب زہرا کی ان بیٹیوں کا پردہ سنبھالنے کے لیے اپنی کوشش کروں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, وہ نیت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو بھیجا, کہا مولانا میں سمجھ یہ جو آپ نے, میں نے کہیں بات کی تھی, یہ جو آپ نے کی, جتنا آپ کروا سکتے ہیں کیجئے گا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ آپ کی دعائیں ہیں. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, لیکن شاید میرے دل میں کچھ خلوص موجود ہے, سادات کا احترام موجود ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, جب اس کے بعد میں وہاں گیا ہوں تو سیدانیاں چاہ رہی تھی مجھے شکر. میں نے کہا نہیں, میرے باپ کا پیسہ نہیں تھا, سیم سادات تھا. یہاں پر کہتے ہیں علی بابا 40 چورون کے پتہ نہیں کتنا کھاتا ہے. آؤ نا میرے پاس, مجھ سے حساب مانگو, مجھ سے پوچھو کہ تم سال کا کتنا لیتے ہو, کتنا خرچ کرتے ہو. جتنے میرے سپانسرز ہیں یا جتنے مجھے امام کا مال دینے والے ہیں امانت کے طور پر, سپانسر کا مطلب ہوتا ہے ڈونیشن, اور امام کا مال دینے والے, ان کو ایک حق, صرف ایک حق ہے, اور وہ حق یہ کہ وہ آئیں اور کسی دن بھی, میرے نام لسٹ موجود ہے, یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے, کسی دن بھی میری اجازت کے بغیر اکاؤنٹنٹ سے کہیں اکیڈمی کا اکاؤنٹ کھولاؤ ہمیں دکھاؤ. اور اکاؤنٹنٹ پر لازمی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں, برا مت مانیے گا, چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن کیونکہ خواجہ کمیونٹی سے ہوں, حساب کتاب کا بچپن سے ایک پریکٹس کا ہمارا عمل چلتا ہے. میں آڈٹ کرواتا ہوں, اگرچہ کہ مجھے آڈٹ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ صرف گورنمنٹ وہ فارمیلٹی ہے, چاہیں تو بہت اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے, لیکن آڈٹ کرا دیتا ہوں تاکہ حکومت کو بھی پتہ چلے کہ کوئی 2 نمبری نہیں ہو رہی. اب اس طرح سے جب آپ چیزیں لکھتے ہیں نا تو پھر میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. میں ایک خادم ہوں. آغا خان بورڈ کے مسئلے میں جب ہم نے اپنی طرف سے ایک موومنٹ چلائی اور مہاراج تقلید نے بتایا کہ آغا خان بورڈ میں بچوں کے جانے کے بارے میں انہوں نے منع کیا, میرے قوم کے بڑے لوگوں نے میرا بیک آؤٹ کر دیا اور ایک نمائندے کو بھیجا کہ اگر تم اس پر باقی رہو گے تو تم ایک گھوٹ پانی کو ترسو گے اور تمہاری اکیڈمی بند ہو جائے گی. 3-4 گھنٹے گفتگو رہی, آج بھی وہ صاحب زندہ ہیں. میں نے کہا سلام سنیں, یہ میری دکان نہیں ہے, یہاں سے میں کوئی چیزیں کمانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, یہاں جو آتا ہے اس میں پائی کا حساب ہوتا ہے.
امام زمانہ کو بھجوانا ہو تو بھجوائیں، نہیں بھجوانا ہو تو یہاں ایک تالا پڑا ہوا ہے. میں نے کہا ہے تالا؟ میں نے کہا ایک روحانی تالا پڑا ہوا ہے، میں تالا لگاؤں گا نکل جاؤں گا. امام زمانہ کو اگر فری خادم نہیں چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خائن ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام زمانہ کی قسم کھاتا ہوں 31 دسمبر پریشان بیٹھا ہوا تھا، یا اللہ کل تنخواہیں دینی. اس وقت اتنا بڑا کام نہیں تھا، لیکن الحمدللہ. یقین کریں وہ صاحب آج بھی زندہ. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، چوکیدار نے کہا ایک صاحب ہے. میں نے کہا بھیج دو، میرے جاننے والے. لیکن 8-10 دن سے امانت آپ کی پڑی ہوئی ہے، آپ امانت لیں تاکہ ہماری ذمہ داری ختم ہو. میں آج اقرار کرتا ہوں جب میں نے وہ امانت کا پیکٹ کھولا ہے تو اس سے زیادہ تھا جتنا مجھے چاہیے تھا. اللہ صلی محمد. تو دین کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دیں. آپ میں سے اگر کوئی ایک بھی میرے لیے دعا کرتا ہوگا تو اگر میرا کوئی نیک کام ہے اس میں شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دعا نے میری مدد کی ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے میری ٹیم کتنے خطرناک علاقوں سے گزرتی. چلے میرے ساتھ تھر، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اور کام نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائد محترم کے مخلصین کی ایک ایسی ٹیم مجھے دے دی ہے کہ آغا اتنے خطرناک جگہوں پہ کہ رات میں تو وہاں نہیں ٹھہر سکتا. صاف بتاتا ہوں، میرے لیے مشکل ہے. وہ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں پر ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، وہاں پر پانی کی موٹریں لگاتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے عرض کیا نا، میں 10 جمعے کے خطبے میں قرار کر رہا ہوں، ریکارڈ کرا رہا ہوں، 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پینے کے قابل پانی پہنچاتا ہوں. اور ایک ہی جملہ لکھتا ہوں، العطش یا حسین. کچھ نہیں لکھنے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں لکھنے کی ضرورت ہے؟ العطش یا حسین اگر کسی نے اپنی زبان سے کہہ دیا نا تو یا حسین ہو گیا. ہمیں کیا چاہیے؟ کتنی شہرت مجھے چاہیے ہوگی، کتنی عزت مجھے چاہیے ہوگی، کتنا میں ٹیلی ویژن پہ اخباروں میں آؤں. آقا بچپن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت اور عزت دی ہوئی ہے، اب کڑوی لگتی ہے، زہر لگتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ جیسے دوست آتے خطبہ سن جاتے. ورنہ اگر میرے عقیدے میں 19-20 بھی فرق ہوتا، آپ میں سے ایک آدمی مجھے یہاں قبول نہیں کرتا. اس لیے میں صرف ایک درخواست کروں، آپ کے پاس بھی میرے لیے کوئی بات آئے نا، میں معصوم ہونے کا تو دعویٰ نہیں کرتا، صرف تحقیق کر لیں. میں ہوں نا، ثبوت لے آئیے. ایسے بھی سر یہ بات سامنے آئی ہے، اس کو صاحب آپ کو حق بنتا ہے. اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو ہمیں روکنے والا اور کوئی ہے نہیں. ہمارا تقویٰ اتنا اونچا نہیں ہے کہ ہم خود ہی برائیوں سے روکیں. اللہ معاف کرے، ہم برائیوں سے اس لیے زیادہ روکتے ہیں کہ پبلک ہماری انسلٹ کر دے گی. استغفر اللہ، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہے. بس میرے بھائیوں اور میرے خطبے میں میری بہنیں جب سنتی ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میرے بارے میں بات آئی. جب انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے تو بڑی باتیں آتی ہیں، آپ تحقیق کر لیں. اور الحمدللہ رب العالمین، میں اس ممبر پر علی ولی اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جتنی سادات بہنوں کی عزت زہرا اکیڈمی کرتی ہے، چیلنج قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کسی ایک کے اندر اتنی جرات اور ہمت نہیں ہوگی جتنا ہم سادات بہنوں کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے کہ تیرے میسج سے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، تیری پبلسٹی سے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، مجھے ان کی دادی سے ڈر لگتا ہے. اتنے بے شرم نہیں ہیں ہم لوگ، اتنے بے غیرت نہیں ہیں ہم لوگ کہ ہم سادات کی عزت سے کھیلیں اور اس کے بعد مزے کریں. اگر سادات کی عزت سے کھیلیں تو جناب زہرا اسی وقت ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا دیں. لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو نہ پوچھتے ہیں نہ تحقیق کرتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کیا کیا کسی نے؟ میرے خلاف نہیں کیا، کسی ایک اور کام کرنے والے کے خلاف کیا. پتہ ہے کیا کیا؟ ایک خاتون کو پردے میں لایا گیا اور پردے میں لا کر، مجھے نہیں معلوم وہ سیدہ ہے وہ غیر سیدہ ہے، مجھے نہیں معلوم وہ شیعہ ہیں وہ غیر شیعہ ہیں، کیا ہے مجھے کچھ نہیں. لیکن میری غیرت اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ کسی بھی ماں بہن یا بیٹی کو آپ کسی بھی طریقے سے میڈیا پر لائیں اور اس سے گندے گندے الفاظ اگلوائیں. یہ جو آپ نے کیا نا کہ ایک خاتون سے گندے، میں تو نہیں بول سکتا ہوں، چیک کیجئے کس نے کیا، گندے الفاظ اگلوائے نا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. پھر سے میں کہہ دوں،
ہمارے لیے اپنی عزتوں سے کئی زیادہ، کئی ہزار گنا محترم عزت خاندان رسول اکرم کی ہے. اور کوئی چھوٹی بچی، کوئی بڑا مرد، کوئی کچھ، ہم نہیں کر سکتے. احترام سے کہہ دیتے کہ ہمارے اس میں یہ چیز نہیں آتی. مثلا کراچی میں ہم زیادہ نہیں کر سکتے. ہمارا پنجاب، بلوچستان، KPK، چلے میرے ساتھ، کیا کہتے ہیں، پارا چنا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے گاؤں میں لے جاؤں گا میں آپ کو کہ جہاں پر لوگوں کے پاس صحیح پینے کا پانی نہیں ہے. اور ہمیں اطلاع ملی، ہماری ٹیم فوراً پہنچی. میں احسان نہیں جتا رہا ہوں، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے توفیق ملی ہے. لیکن یہ جو چھوٹے 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 لوگ نکل رہے ہیں نا، کسی دن اگر ان کے ان کاموں سے کوئی قومی نقصان ہو گیا تو میں ان سے کہہ رہا ہوں قیامت میں تم ہوگے اور جناب زہرا ہوں گے. اس لیے کہ میں کسی کا حریف نہیں ہونے والا. میں جس خاتون جنت کی فیملیز کے ساتھ جو خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا گواہ میرا اللہ ہے. لیکن یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ کوئی ایک سادات، غیر سادات، مسلمان، غیر مسلمان، بہن، بیٹی، ماں آ کے کہہ دے کہ ہمارے ساتھ یہ بات کی یا ایسی بات کی، میں یہاں پر ممبر پہ کھڑا ہوں گا اور آپ کے سامنے ہمیشہ کے لیے امامہ اتار دوں گا. اس سے زیادہ بڑی بات تو نہیں ہو سکتی نا. پھر میں زندگی بھر امامہ، لیکن ثابت ہونا چاہیے. صرف تہمت لگا کہ ارے میں نے کہہ دیا چلو پکڑ لیتے ہیں اس کو. ثابت کرو، یہیں پر لا کے ثابت کرو. اس دن کا خطبہ وہی ہوگا جو سب چیزیں ہو رہی ہوں گی، آپ سب گواہ ہوں گے. مسئلہ حل ہو جائے گا. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد، فاسقین کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا. پالنے والے راہ راست کی طرف توجہ فرما دے، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے. پالنے والے چھوٹی چھوٹی خدمت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا مومنین ساتھ دیتے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما، کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ.